जो कराची के मेयर का इलेक्शन हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस के एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है। इस निज़ाम में जब तक मेजर तब्दीलियां नहीं की जाती ये चलने वाला नहीं है। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक वोट डालने नहीं आए। लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान लोगों से छीनना था और छीन लिया। अक्सरियत अकलियत में बदली और अकलियत अक्सरियत में बदल गई। जो कभी ऐसा भी शहर था कि जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, जो अरबी शहजादों की सैरगाह थी, अब वो माफियाज के अंडर है। माफियाज ने बांटा हुआ है वो शहर। शर्म आ रही है इलेक्शन कमीशन के किरदार पे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कराची मेयर इलेक्शन ड्रामा हो चुका। मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के कराची के मेयर मुंतखब हो चुके। ये मेयरशिप का जो इलेक्शन है, ये इस डब्बा बंद जाली 2 नंबर बल्कि 10 नंबर बेतौकीर होती जमहूरियत की क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्लासिकल मिसाल है। ये कराची मेयर का जो इलेक्शन है, ये इस बदबूदार और सीलन ज़दा निज़ाम की क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये जो कराची के मेयर का इलेक्शन हुआ, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस के एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है। ये कराची मेयर का जो इलेक्शन है, ये सिसिलियन माफियाज और गॉड फादरों की मैनेजमेंट की एक बेहतरीन मिसाल है। ये कराची के जो मेयरशिप का इलेक्शन है, ये ऑडिटलेस, परफॉर्मेंसलेस और जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये कराची का जो मेयर का इलेक्शन हुआ है, ये धौंस धांधली की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये जो कराची मेयर का जो इलेक्शन हुआ है, ये सरेआम नीलाम होती वोट की इज्जत दो की बेहतरीन मिसाल है। ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। 75 साल में हमने इस निज़ाम, जिसके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, जिसके टायर पंक्चर हो चुके हैं, जिसके इंजन में कचरा आ चुका है, और जिसके अंदर या जिसके साथ या जिसके अंदर बैठे लोग मसाइल से नीम बेहोश हो चुके हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। ये निज़ाम अब मज़ीद चलता दिखाई नहीं दे रहा। इस निज़ाम को आप लूली लंगड़ी जमहूरियत का नाम दे दें, आमरीत का नाम दे दें, सदारती निज़ाम का नाम दे दें, कुछ भी दे दें। इस निज़ाम में जब तक मेजर तब्दीलियां नहीं की जाती ये चलने वाला नहीं है। ये कराची मेयर का इलेक्शन देख ले, 366 का ऐवान है, 366 रुकन हैं या मेंबरान हैं, ये यूसी चेयरमैन या जो काउंसलर या जो भी आप इसको कहें, 366 का ऐवान है ये कराची मेयरशिप। और 334 ने वोट डाले, 33 अरकान गैर हाजिर है। ये जो 33 अरकान थे, यही वो अरकान थे जिन्होंने हाफिज नईम, जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनको वोट देने थे और उन्होंने जीत जाना था। और ये 33 अरकान वही हैं जो मुबैना तौर पर गैर हाजिर रहे और मुर्तज़ा वहाब मेयर बन गए। हाफिज नईम ने 160 वोट लिए, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक वोट डालने नहीं आए। ये वो 33 अरकान हैं जो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक थे। मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लिए, पीपल्स पार्टी के 155 थे, मुस्लिम लीग नून के 14 थे, जेयूआई के 4 थे। ये सारे मुर्तज़ा वहाब को मिले और उन्होंने 173 वोट लिए। और यूं अक्सरियत अकलियत में बदली और अकलियत अक्सरियत में बदल गई और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। आपको याद होगा सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए और उनकी संदूकड़ी से उनकी जितने उनको वोट मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा वोट मिले। इस पर मरीम नवाज़ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हीरो ऑफ द डे करार देकर कहा कि ये मेरी टिकटें चली हैं, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को लेफ्ट राइट से यानी कुछ लोटों ने वोट दी। ये ऐवान बाला की बात कर रहा हूँ, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपको फिर याद होगा सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने। सादिक संजरानी अकलियत में थे और जब लोग मौजूद वहाँ सामने गिने गए
تو وہ اکثریت صادق سنجرانی کے خلاف تھی، لیکن وہ جب ووٹ ڈلے تو صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ہو گئے۔ یہ ایوان بالا کی بات کر رہا ہوں، اس چیچک زدہ، سیلن زدہ، بدبودار نظام کے ایوان بالا کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میئر شپ پہ واپس آ جائیں۔ اب اس میں چھوڑ دیجئے کہ 4 مرتبہ پیپلز پارٹی نے اس حکومت کی، اس ملک پر 4 مرتبہ وہ حکومت کی، 2 مرتبہ بینظیر بھٹو، 1 مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے ساتھ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور زرداری صاحب کی 1 مرتبہ جو ٹرم، 4 مرتبہ مرکز پر پیپلز پارٹی کی حکومت، 13-14 سال سے سندھ پہ مسلسل حکومت، اور 4 مرتبہ سندھ پر وہ حکومت کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود سندھ کی بدحالی، یعنی ایڈ زدہ لاڑکانہ چھوڑ دیجئے، سیور زدہ سکھر چھوڑ دیجئے، برباد اور تباہ حال عوام کو چھوڑ دیجئے، یعنی باقی چھوڑیں، بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں سندھ کے لوگوں کو، حتیٰ کہ روٹی کپڑا اور مکان، لگتا ہے جو بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، جو اب بلاول بھی نعرہ لگا رہے ہیں، یہ اس دینا نہیں تھا، لینا تھا۔ لگتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان لوگوں سے چھیننا تھا اور چھین لیا گیا۔ اب کراچی کا برا حال چھوڑ دیجئے، اتنے عرصے سے ایم کیو ایم، 3 دہائیوں سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ پر راج کر رہی، کراچی پہ راج کر رہی، اور کراچی کا جو حال ہے، کوڑا کرکٹ زدہ شہر، مکھیوں والا شہر، قبضہ مافیا کا شہر، نامعلوم معصوم لوگوں کی قتل والا شہر، اور نامعلوم قبروں والا شہر، اور وہ شہر جہاں قبرستان اور سپورٹس کے یعنی پلاٹ جو ہیں، کھیلوں کے میدان بھی بیچ دیے گئے، وہ شہر جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جو کبھی ایسا بھی شہر تھا کہ جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، جو عربی شہزادوں کی سیرگاہ تھی اور جو امن کا گہوارہ تھا، جو پاکستان کی معاشی شہرک تھی، اب وہ مافیاز کے انڈر ہے، مافیاز نے بانٹا ہوا ہے وہ شہر۔ اور اس کو چھوڑ دیجئے کہ سندھ کی برا حال، کراچی کا برا حال، الیکشن کمیشن کا کردار، الیکشن کمیشن کا کردار، شرم آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے کردار پہ۔ جو الیکشن کمیشن کراچی میں نہ دھاندلی رکوا سکتا ہے، نہ پارٹیوں میں انتخابات کروا سکتا ہے، نہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کروا سکتا ہے، نہ 2 صوبوں کے انتخابات کروا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر خود سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ میں اپنے آئینی تقاضے پورے نہیں کر رہا، اس کے باوجود سیٹ پہ چمٹے ہوئے ہیں۔ مجال ہے جو سیٹ سے اتریں، یا اپنی ناکامی کا اظہار کر کے کہیں کہ میں ناکام ہو گیا الیکشن کروانے میں سیٹ چھوڑ رہا ہوں۔ نہ، سیٹ نہیں چھوڑنی۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا مرتضیٰ وہاب کو چھوڑ دیجیے، مرتضیٰ وہاب منتخب بھی نہیں ہوئے۔ سندھ اسمبلی میں ترمیم کی گئی کہ غیر منتخب آدمی بھی میئر بن سکتا ہے اور بعد میں منتخب ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی سندھ اسمبلی نے جب اومنی گروپ کا اور زرداری صاحب کی شوگر ملوں کی بجلی کا معاملہ آیا تھا، تو اس نے من مرضی کی ترمیم کی تھی۔ یہ ہماری اسمبلیاں مبینہ، یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ چند لوگوں کی تابع ہیں، غلاموں سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ چند ذاتوں کے لیے سارا کچھ قانون بدل دیتی ہیں، ترمیم کر لیتی ہیں۔ تو سندھ اسمبلی نے ترمیم کی مرتضیٰ وہاب کو کہ وہ میئر بن جائیں، منتخب نہ بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد منتخب ہو جائیں، اور اس بلدیاتی الیکشن کو بھی، جو ریگڈ بلدیاتی الیکشن، دھاندلی زدہ، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اور یہ بدبودار نظام کو بھی چھوڑ دیجئے۔ بات یہ ہے کہ وہ کون سا الیکشن ہے، وہ کون سا الیکشن کیا تیر مارے گا، جس کی ابتدا دھاندلی، جس کی انتہا دھاندلی، جس کا آغاز دھاندلی، جس کا اینڈ دھاندلی۔ یعنی جب یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو دھاندلی زدہ ہوئے، اور جب ان دھاندلی زدہ لوگوں نے میئر منتخب کیا تو وہ بھی دھاندلی سے، اور کراچی کی جو گدی ہے وہ بھی حاصل کی دھاندلی سے۔ تو اس سارے دھاندلی زدہ نظام سے اب اینڈ پہ کیا رزلٹ نکلے گا؟ کراچی کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ سارے آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ سارے آپس میں بائیں میں دست و گریباں رہیں گے، اور کراچی کے عوام اسی طرح محروم رہیں گے، اسی طرح بنیادی سہولتوں سے محروم رہیں گے۔ اور شرم آتی ہے بلاول بھٹو کو، تو شرم نہیں آئی یہ فکرہ کہتے ہوئے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں وزیر خارجہ ہوں اور میں ٹینکر سے پانی خرید کے پیتا ہوں۔ شرم کریں۔
پھر کس لیے آپ وزیر خارجہ ہیں؟ چھوڑ جائیے یہ وزارت خارجہ، چھوڑ جائیے یہ پارٹی۔ 13-14 سال سے سندھ پر حکومت، اس کے بعد 4 مرتبہ سندھ پر حکومت آپ کی، اس کے بعد 4 مرتبہ مرکز میں حکومت، نانا آپ کا وزیر اعظم، والدہ وزیر اعظم، والد صدر، آپ وزیر خارجہ، اور ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں، کچھ شرم کچھ حیا۔ تو یہ ایک مرتبہ یہ میں نے جیسے کہا نا کہ ڈبہ بند جعلی جمہوریت کی کلاسیکل مثال ہے یہ کراچی کے میئر الیکشن کی، بدبودار نظام کی کلاسیکل مثال کراچی کے میئر کا الیکشن، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سسلین مافیا گاڈ فادروں کی طاقت، عوام لیس، جمہور لیس، آڈٹ لیس، پرفارمنس لیس، بے توقیر جمہوریت کی کلاسیکل اگزامپل، دھونس دھاندلی کی کلاسیکل اگزامپل، اور سرے بازار نیلام ہوتی ووٹ کی عزت دو کی کلاسیکل اگزامپل ہے کراچی میئر کا الیکشن۔ آغاز دھاندلی، انجام دھاندلی۔ یہی میرا ملک پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد۔